أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 سے 9 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مسئلہ توحید، رسالت، معاد اور صداقت قرآن کا ذکر ہی چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں تفصیلی بات یہاں چونکہ رسالت کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ یہاں ذکر ہے۔ باقی انبیاء کرام کا ذکر آیت نمبر 10 میں اختصار کے ساتھ ہوگا، لیکن ان کا تھوڑا سا تفصیل سے ہے۔ تو خاص طور پہ یہ بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے انہیں نبی رسول بنا کر بھیجا اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنی قوم کو کفر کی اندھیریوں سے اسلام کی روشنی میں نکال کر لائیں، اور اوپر کی آیت میں بتایا تھا کہ قرآن حکیم کے بھیجنے کی غرض بھی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن حکیم کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لائیں۔ تو ہر پیغمبر کے آنے کا مقصد، ہر کتاب کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اس وقت کا نبی لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لائے، اور اس میں روشنی میں لانے کے لیے قوم کو اس طرف مائل کرنے کے لیے ذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو تاریخ سے سبق دلائیں، اللہ کے ایام، نعمت اور نقمت کے، اللہ کے ایام یعنی تاریخی ایام، نعمتوں اور عذاب کے، وہ ان کو یاد دلائیں۔ تو اس سے قوم کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام شروع کیا، وہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ ان کی قوم دو قسم کے لوگ تھے، ایک ان کی نسبی قوم بنی اسرائیل اور دوسرے قبطی مصری لوگ، دونوں کے لیے آپ داعی اور رسول تھے۔ دونوں سے کہا اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، جو اللہ نے تم پر وقتاً فوقتاً کی۔ یہاں خاص طور پر خطاب بنی اسرائیل سے ہے، یہاں اس آیت میں قبطی جو ہیں ان سے خطاب نہیں، بنی اسرائیل سے ہے کہ میری قوم بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے نعمت کی۔ وہ کیا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے۔ آل کا لفظ یہاں ویسے ہی ہے،
مطلب ہے فرعون. آل فرعون کا معنی بھی کیا ہے؟ فرعون. تو کبھی آل کا لفظ ویسے ہی کسی بڑے آدمی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ بڑا آدمی دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو یا دینی لحاظ سے بڑا ہو. تو فرعون دینی لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے تو بڑا تھا، اس لیے آل فرعون. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں آل کا لفظ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے لگایا. وہاں صرف موسیٰ اور ہارون مرادیں اور ان کی اولاد کوئی مراد نہیں ہے. بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو صندوق سکینہ میں کچھ باقی چیزیں تھی برکت کی، آل موسیٰ اور آل ہارون کی، یعنی موسیٰ اور ہارون کی. تو آل کا لفظ شریفانہ انداز سے، کیونکہ موسیٰ اور ہارون اللہ کے نبی تھے، ان کو شرافتی دینی حاصل تھی. تو یہاں آل فرعون کے ساتھ شرافتی دنیاوی کے لحاظ سے ہے. تو تمہیں نجات دی فرعونیوں سے. یسومونکم، کہ وہ پہنچاتے اور چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، بدترین اور سخت ترین عذاب. سخت ترین اور بدترین عذاب، ایک تو پوری قوم جس میں مبتلا تھی وہ غلامی کا عذاب تھا، کہ بنی اسرائیل کو، یعنی فرعونیوں نے قوم بنی اسرائیل کو کیا بنا دیا تھا؟ غلام. کیونکہ ساری قوم اس عذاب میں مبتلا تھی، مرد عورتیں بنی اسرائیل کے. تو اس سے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ غلامی بدترین عذاب ہے، اس لیے کہ غلام قوم کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، غلام قوم کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، وہ بے ضمیر ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. وہ اپنے آقاؤں کے اشارے پہ چلتے ہیں، اپنی سوچ اپنی سمجھ سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو پوری قوم بنی اسرائیل غلامی کی ذلت میں اور عذاب میں مبتلا تھی. موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے اللہ نے ان کو بھیج کر اس غلامی سے ان کو نجات دی. اور ایک خاص عذاب بنی اسرائیل پر جو عمومی سب پر تو نہیں تھا، لیکن صاحب اولاد لوگوں پر یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے دیا. جب اس کے کان میں بعض کاہنوں نے، نجومیوں نے یہ بات پھونک دی کہ اس قوم بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری مملکت کے زوال کا باعث ہوگا، تو اس نے حکم دے دیا کہ اس کے یہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے. تو تقریباً کوئی 90,000 بچے اس شبہ میں کہ وہ بچہ ان میں نہ ہو قتل کر دیے گئے. لیکن باہر جس کے ہاتھ سے زوال تھا وہ اسی کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اسی کے گھر میں اس کو پالا بڑا کیا. تو یہ بھی تھا، کیونکہ اس کی تشریح اگر سوء العذاب میں اس کی تشریح اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو. اس لیے کہ عورتوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لڑکوں سے خطرہ تھا کہ یہ بڑے ہو کے زوال کا باعث ہوں گے، اور لڑکیوں کو اس لیے چھوڑ دیتا تھا کہ یہ بڑی ہو کر ہماری خدمت کریں گی، ہماری باندیاں ہوں گی، خدمت گزار ہوں گی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس بات میں یہ ذالکم کا اشارہ دو چیزوں کی طرف ہو سکتا ہے، نجات کی طرف بھی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، وَإِذْ أَنْجَاكُمْ کی طرف بھی ذالکم کا اشارہ ہو سکتا ہے، اور یذبحون ابناء یا سوء العذاب کی طرف بھی یہ ہو سکتا ہے. اور دونوں کی میں سے ایک کی طرف جب اشارہ کریں گے تو بلاؤن کا لفظ یہ دو معنی رکھتا ہے. پھر اگر ذالکم کے اشارہ انجاکم کی طرف ہو جائے تو بلا کا معنی رحمت ہوگا، ٹھیک، یعنی
اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی رحمت تھی تم پر. اور اگر ذالکم کا اشارہ سوء العذاب کی طرف کریں تو پھر اس کا معنی بلا کا معنی ہوگا آزمائش اور امتحان، کہ بچوں کے ذبح کرنے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش اور امتحان اور ابتلا تھا تمہارے رب کی طرف سے. تو دونوں معنی ٹھیک ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کا حصہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی. اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو. تأذن ربکم، تأذن کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا. یہ آذان سے، جی آذان کا مطلب اعلان کرنا. جب اعلان کیا تمہارے پروردگار نے، یعنی اپنا ایک حکم بیان کیا. یہاں اعلان سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ اور اپنا ایک قانون اور اپنا ایک حکم بیان کیا. وہ یہ لئن شکرتم لازیدنکم، کیونکہ اوپر نعمت کا ذکر تھا نا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. من جملہ ان نعمتوں کے ایک فرعونیوں سے تمہاری نجات تھی، اور یہ نعمت ہے. پھر اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کے بارے میں یہ قانون ہے کہ ہر نعمت شکر کی متقاضی ہے. جب نعمت ہو تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت پر شکر کے لیے اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں زیادہ دوں گا. یہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے. لأزیدنک کا معنی ضرور بالضرور، بلا شک و شبہ، یعنی یقینی بات، اس میں تردد کی بات نہیں کہ اگر شکر کرو گے تو نعمتوں بڑھاؤں گا. اور یہ بلا شرط ہے. اللہ نے یہاں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، بلکہ بغیر شرط کہہ رہا کہ اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اس کے مقابلے میں، شکر کے مقابلے میں تم نے ناشکری کی. دیکھیے شکر کے مقابلے میں جب کفر کا لفظ آئے تو اس سے وہ اصطلاحی کفر مراد نہیں ہوتا جو اسلام کے مقابلے میں آتا ہے. جو ایمان کے مقابلے میں لفظ کفر ہے تو اس کا معنی انکار ہے. ایمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں کفر کا معنی انکار، اور شکر کے مقابلے میں کفر کا معنی ہے ناشکری. اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں کفران نعمت، یعنی نعمت کی ناشکری. تو یہاں چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ ناشکری کے معنی میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، اور پھر گرفت سے بچ نہیں سکو گے. یعنی ناشکرہ فرد ہو یا ناشکری قوم ہو، اس کو اس کی پاداش میں سزا ضرور ملتی ہے. حق تعالی شانہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ابھی اسی صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ کا بیان ہوگا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شکر کرنا چاہو تو تمہارے حساب و کتاب سے باہر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو وہ تم شمار نہیں کر سکتے. اور سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ڈوبا دیا ہے تم کو، تم ڈوبے ہوئے ہو سر سے پاؤں تک. اسبغ علیکم، اسباغ کہتے ہیں کسی چیز کو پورا پورا کرنا، مکمل، یعنی کوئی چیز خالی نہ رہے. تو اسبغ علیکم، اسی سے حدیث میں جاتا ہے اسباغ الوضو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں.
ان میں ایک چیز فرمائی کہ مشکل کے باوجود، سردی کے باوجود اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنا، یعنی سخت سردی بھی ہے، پانی ٹھنڈا بھی ہے تو بھی پورا وضو کرنا اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جس سے گناہ مٹتے ہیں۔ تو اسباغ کا معنی ہوتا ہے نا مکمل، تو اسبغ علیکم، اللہ نے مکمل کر دی سر سے پاؤں تک تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃً و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی اور چھپی ہوئی نعمتیں بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، مادی بھی، اخروی بھی، ہر قسم کی نعمتیں تم پر اتنی کر دی کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنی کتاب گلستان کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، ہر نفس کی فرو میں رود ممد حیاتس و چوں برآید مفرح ذاتس، پس در ہر نفس دو نعمتس و بر ہر نعمت شکر واجبس۔ کہتے ہیں ہر سانس جب آدمی لیتا ہے، جب سانس سے ہوا اندر جاتی ہے آکسیجن جی، تو یہ زندگی اس سے چلتی ہے، اور جب سانس باہر آتی ہے تو اندر کے بخارات باہر نکلتے ہیں، تو یہ خوشی اور تازہ دم ہونے کی نشانی۔ انسان تازہ دم ہوتا ہے، اندر کے بخارات باہر نکلتے ہیں، باہر سے تازہ ہوا اندر جاتی ہے تو زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک سانس میں دو نعمتیں ہوئی، سانس کے اندر جانے میں بھی، باہر جانے میں بھی دو نعمت ہوئی، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ تو ایک سانس پہ دو شکر واجب ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش آدمی 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے، کم و بیش یہ نہیں کہ پکی وجہ اور ہر آدمی اتنا، کم و بیش ایک آدمی 24 گھنٹوں میں رات دن میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ تو ہر سانس پہ شیخ سعدی کے مطابق دو شکر ہوئے، تو 24,000 کو ڈبل کیجئے تو 48,000، تو گویا 48,000 شکر تو صرف سانس جو ہم لیتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ تو کوئی ممکن نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر سکے، یعنی صرف سانس کی نعمت، باقی آپ بے شمار نعمتیں دیکھیں، کھانے پینے کی، ٹھیک ہے، اور مادی روحانی پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں، تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ کا یہ پیغام پہنچا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، یا بھی آل داؤد میں وہی تکریم کا لفظ ہے، ویسے ان کی آل بھی شامل ہو سکتی ہے لیکن تکریم کا لفظ ہے کہ داؤد علیہ السلام شکر والے کام کرو۔ شکر والے کام کا مطلب یہ ہے کہ شکر جو ہے نا، اس کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں۔ شکر کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں، جیسے ایک عربی شاعر نے کہا ہے، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ ید ولسان والقلب والفؤاد المحجبہ والضمیر المحجبہ۔ فؤاد اور ضمیر ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن افادتکم النعماء منی ثلاثۃ ید ولسان والضمیر المحجبہ، یعنی آپ نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں تو اس کے بدلے میں 3 چیزیں میری آپ کی ہو گئیں۔ آپ نے جیسے 3 چیزیں مجھ سے لے لی، زبان بھی لے لی، ہاتھ بھی لے لیا، اور چھپا ہوا دل بھی لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ادائیگی شکر کے 3 طریقے ہیں۔ ایک زبان سے شکر کے الفاظ کہے جائیں اپنے محسن کے لیے،
ایک دوسرا، ہاتھ پاؤں سے اپنے محسن کی خدمت کی جائے تو یہ اعضاء کا شکر ہے. آپ اگر زبان سے بالکل نہ بولیں اور اپنے محسن کی خدمت کرتے رہیں تو یہ بھی شکر ہے. اور خدمت نہ کر سکیں اور زبانی طور پہ کہیں کہ جناب آپ کا شکریہ وغیرہ وغیرہ الفاظ، یہ بھی شکر ہے. اور کہتے ہیں تیسرا ذریعہ دل سے اس کی قدر کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نہ آدمی زبان سے شکر کر سکتا ہے نہ ہاتھوں سے، پر دل سے اس کی تعظیم اور تکریم اور اس کی نعمتوں کی قدر کرے، یہ بھی شکریہ ہے. تو ہر شکر 3 طریقوں سے ادا ہوتا ہے، 3 میں سے کوئی بھی ہو اور تینوں سے ہو جائے تو شکر کامل ہو جائے گا. تو حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اور یہ قطعی اور یقینی بات ہے، اس لیے کہا گیا ہے الشاکر یستحق المزید، الشاکر یستحق المزید، شکر گزار مزید نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مستحق ہو جاتا ہے. اور شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. کیا مطلب؟ میں دی ہوئی نعمتیں بھی لے لوں گا، اور تو دینے کی گارنٹی نہیں ہے، نہ شکر کو اور تو دینے کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دی ہوئی بھی خطرے میں ہے. اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، قیدوہ بالشکر، کہ نعمت ایک وحشی جانور کی طرح ہے. وحشی جانور، جنگل کا جانور جو کسی کے قابو میں نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے. تو یعنی نعمت بھی وحشی جانور کی طرح بھاگ جانے والی، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز ہے. اس کو شکر کی رسی اور زنجیر سے باندھ لو. شکر کی زنجیر یا رسی سے، یعنی اس نعمت کے شکر کرو گے نا تو یہ نہیں بھاگے گی، رک جائے گی. اور شکر نہیں کیا تو یہ کسی وقت بھی فلائی کر جاتی ہے، اڑ سکتی ہے، جا سکتی ہے. اچھا، وہ کہہ رہا تھا میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد پیغمبر یا ان کے پورے خاندان والے کے ساتھ شکر والا عمل کرو. یعنی یہ نہیں کہ صرف زبانی شکر کرو، بلکہ ایسا عمل کرو جس سے شکر ادا ہوتا ہے. اعملوا، کیونکہ عمل سے بھی شکر ہوتا ہے نا، ہاتھ پاؤں سے، زبان سے. تو عمل کرو شکر والا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں آپ کا شکر کیسے کروں؟ کوئی محدود نعمتیں ہوں تو میں شکر کروں؟ آپ کی تو غیر محدود نعمتیں ہیں، اس لیے کہ خود شکر کرنا بھی تو آپ کی توفیق سے ہے. شکر کرنا بھی آپ کی توفیق، آپ توفیق نہ دیتا. کتنے ہیں نعمتوں میں بسنے والے، کبھی ان کی زبان پہ اللہ کا شکر کا کلمہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں کہ پھر ان کی نعمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ تو یہ پھر امتحان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ شکر نہیں ہو رہا اور نعمت بڑھ رہی ہے تو یہ بھی خطرے کی گنتی ہے، یہ بھی خطرے کی گنتی ہے. جی، یا یہیں کچھ ہونے والا ہے یا آگے ہونے والا ہے، پر ہونے والا ہے. کیونکہ ناشکری کی کہنا ان عذابی لشدید، چاہے وہ عذاب دنیا میں آئے چاہے عقبہ میں آئے، پر آ کے رہے گا ناشکر پہ اللہ کا عذاب. تو جب اس توفیق پر میں شکر کروں گا جو پہلی نعمت پہ آپ نے دی ہے، تو وہ توفیق بھی تو ایک نعمت ہوگی، پھر ایک شکر اس کے لیے کرنا پڑے گا. پھر اس پر کروں گا تو وہ بھی آپ کی توفیق سے، وہ بھی ایک نعمت ہے. تو یوں پھر حلم جرہ بات کھینچتے چلے جاؤ جی، تو ایک ہی نعمت کے شکر در شکر پر زندگی ختم ہو جائے گی، باقی اپنی جگہ میں رہ جائے گی. تو میں کیسے کروں؟ یعنی مطلب ہے کہ میں آپ کا شکر کرنے سے قاصر ہوں، عاجز ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھائی بھیجی کہ بس یہی شکر ہے. اب اعتراف قصور کہ نہیں کر سکتا، عاجز ہوں، یہی شکر ہے. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی
کہ یا اللہ، یہاں بات نہیں کی چل رہی ہے نا، اور وہی اللہ کا یہ قانون بیان کر رہے ہیں نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی کہ یا اللہ، آپ کی بے انتہا نعمتیں ہیں مجھ پر، جی فرض کریں انسان بنایا، ایک ایماندار خاندان میں پیدا کیا، جی ایک ظالم کی چھری سے بچایا، ظالم کے گھر میں پلوایا، ٹھیک ہے نا، پھر نبوت دی، اور نبیوں میں بھی ایک خاص شان کا نبی کلیم، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو جس سے ہو رہی ہے، اعزاز بخشا، تورات بخشی، تو بے شمار آپ کی نعمتیں ہیں، تو میں آپ کا کس کس نعمت پہ شکر ادا کروں گا؟ میرے بس کی بات تو نہیں ہے، میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی کہ یہی شکر ہے کہ میں نہیں ادا کر سکتا، میں قاصر ہوں، میں عاجز ہوں، اپنے عجز کا اعتراف یہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ ہمارے شکر کے محتاج نہیں، جی اس لیے ہم تھوڑا سا بھی کام کر لینا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم کھانا کھا لیں اور پانی پی لیں اور کہیں الحمدللہ الحمدللہ کھا پی کر، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے کھانے پینے کی نعمت پر میرا شکر ادا کیا۔ مزید یہ کہ حضور نے فرمایا گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیتے، چلو کہتے شکر ادا کر دیا اور گناہ بھی مٹا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت کم شکر سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے شکریہ کے الفاظ تعلیم فرمائے کہ ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ علی کل حال، واعوذ باللہ من حال اہل النار، یہ بھی ساتھ میں ہے، اعوذ باللہ من حال اہل النار، یعنی جہنمیوں کے حال سے تو میں پناہ مانگتا ہوں، باقی ہر حال پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چائے پی لیں گے شکر ڈالو، یہ کون سی ہوتی ہے؟ ریگولر شوگر ایک ڈال چھوڑ دیجیے رہنے، اچھا جی۔ تو یہ ہوئی بات اندازہ شدید۔ وقال موسیٰ ان تکفروا وانتم من فی الارض جمیعا، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا قانون بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں، کفران نعمت والے بھی، اور جو اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کفر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کفر کرو یعنی مطلب ایمان نہ لاؤ، یا یہ کہ تم ناشکری کرو، شکر بجا نہ لاؤ، تم بھی ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے ہیں سارے کے سارے ہی کفر کر لے، تو کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان بصورت حدیث نہ بصورت قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پہلے اور پچھلے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، اور پچھلے جو قیامت تک آئیں گے، اور تم بھی، ٹھیک ہے نا، تمہارے انسان اور تمہارے جن، تو جن انسان پہلے ہوں یا پچھلے ہوں، جو گزر چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، جی اگر یہ سارے کے سارے ایک ایسے شخص کے دل پر آ جائیں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی سب کے دل ایسی شخصیت کے دل کی طرح متقی ہو جائیں جو تم سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، سارے انسانوں اور جنوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہیں؟ نبی کریم۔ تو تم سارے کے دل اگر حضور کے دل کی طرح ہو جائیں، جنات کے بھی، انسانوں کے بھی، اول کے بھی، آخر کے بھی، ٹھیک ہے، تو میری خدائی میں ایک تن کا اضافہ نہیں ہوتا،
کہ اس سے میری عزت بڑھ جائے گی، میری خدائی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کوئی فرق نہیں۔ اور تمہارے اول آخر جن انس سب کے سب ایک بدترین فاجر دل کے اوپر آ جائیں، کہ سب کے دل فاجر ہو جائیں، فرعون جیسا دل، ابو جہل جیسا دل سب کا ہو جائے، تو بھی میری خدائی میں دن کے برابر فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں نہ کسی کے ایمان سے کچھ بنتا ہے نہ کفر سے۔ اگر تم اور سارے لوگ زمین کے کافر ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے، یہ نہیں کہ اس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تم نہیں کرو گے تو جی، یا تم بگڑ جاؤ گے تو اس کا کوئی فرق نہیں، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، یہ بناؤ بگاڑ کا فائدہ نقصان تمہارا اپنا ہے جی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے اول آخر جن انس ایک میدان میں سارے کے سارے آ جائیں، ایک میدان میں، ٹھیک ہے نا، اور سب کے سب اپنے من اور مطلب کا سوال مجھ سے کریں، ہر آدمی کی اپنی اپنی مطلب اپنی اپنی غرض ہوتی ہے نا، مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، ٹھیک، اور ہر آدمی اولین آخرین جن انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر ہر شخص اپنی مرضی اور تمنا کی ہر چیز مجھ سے مانگے، اور میں سب کو اس کے من اور مطلب کی ہر چیز دے دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں جتنی کہ تم سمندر میں سوئی کو ڈبو اور اس کو نکالو تو سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا سمندر سے؟ ایک قطرہ پھر بھی آ جائے گا نا، تو سمندر سے ایک قطرہ تو پھر بھی کم ہو گیا، لیکن میں سب کی تمنائیں پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، خزانہ جوں کا توں رہے گا، یہاں کمی کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان اللہ لغنی، اللہ غنی ہے، اس کی غنا میں فرق نہیں آتا۔ دیکھیے کب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارشیں برسا رہے ہیں، خزانے لٹا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، غنی ہے، تعریف والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر اور ان کا بیان چل رہا تھا۔ آگے پھر الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، اب ڈراوا ہے نا، ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام ان کو یاد دلائیں، ایام یاد دلا رہے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے میری قوم کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر، ان کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلی قومیں گزری ہیں؟ کون سی قومیں؟ قوم نوح ایک، قوم عاد دو، قوم ثمود تین، یہ تین بڑی بڑی قومیں، یعنی ان کی ہسٹری، ان کی خبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا، کس جرم کی پاداش میں پکڑا، یہ تمہارے پاس یہ بات نہیں ہے، ٹھیک۔ اور والذین من بعدہم، ان تین قوموں کے بعد اور اقوام، کتنی اور اقوام ہیں؟ کہتے لا یعلمہم الا اللہ، اتنی اور قومیں گزری ہیں کہ اللہ کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا، تاریخ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں، تاریخ میں اتنی قومیں دنیا میں آئیں اور گئیں کہ ان چند اقوام کے علاوہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو قوموں کو کوئی نہیں جانتا، اس دھرتی پہ کتنی قومیں آئیں، آباد ہوئیں اور کس طرح مٹی۔ یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ اتنی قومیں گزر چکی ہیں کہ ان کی ہسٹری کو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کذب النصابون، یہ جو لوگ اپنا نسب آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو اپنا نسب
چلاتے 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 جو آدم علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں. چلے یہ جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ بیچ میں کتنے آباء و اجداد گزرے ہیں. کتنے آباء کسی کو پتہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو پتہ نہیں تو یہ کس طریقے سے یہ ترتیب سے اپنا نسب وہاں تک پہنچاتے ہیں. فلان دادا فلان دادا فلان دادا. بیچ میں تو سینکڑوں دادا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب عدنان سے اوپر بیان نہیں کیا. عدنان تک تو آپ کا نسب کتابوں میں ملتا نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وغیرہ، عدنان تک. لیکن عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک جو ان کے دادے ہیں ان کا ذکر نہیں. حالانکہ یہ بڑی لمبی ہسٹری نہیں ہے، آگے اسماعیل علیہ السلام کو پتہ ہے، لیکن آگے جا کر آپ نے سلسلہ روک دیا. جب آپ کا مشہور سلسلہ موجود ہے اور آگے اسماعیل اور پھر ابراہیم اور پھر آزر اور پھر طارق اور وغیرہ، پھر نوح علیہ السلام تک بھی معلوم ہے، لیکن بیچ میں سٹاپ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ تاکہ یہ معلوم ہو کہ لوگ اتنا لمبا سلسلہ نہ لے جائیں اور آگے کوئی یقینی نہیں ہے. آگے کے آباء و اجداد کون لوگ تھے کوئی یقینی طور پر معلوم نہیں. یہاں آباء و اجداد یقینی طور پہ معلوم نہیں، اور وہاں تو قوموں کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کتنی قومیں بیچ میں گزری. تو لا یعلم الا اللہ. پر اتنی بات ضرور ہے کہ جتنی قومیں اس دھرتی پہ آئیں، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، دلائل لے کر، معجزات لے کر، احکامات لے کر. سب قوموں کے پاس اللہ کے نبی آئے. پھر کیا ہوا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے ان کے ہاتھ ان کے منہوں پر مار دیے، موڑ کر پھیر دیے کہ بس نہیں سننا چاہتے، بس کرو. یہ ردو ایدیہم فی افواہم کے بھی چند معنی یہاں بن سکتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پہ رکھ دیے، بس تقریر بند کیجئے، ہم مزید آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. اپنے ہاتھ لا کر ان کے منہ پہ بند رکھ دیے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ردو ایدیہم فی افواہم، خود نبی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ لگا دی کہ بس کیجیے، ہم آپ کی بات اور نہیں سنتے. یعنی اتنی مخالفت کی گئی اور ان کی بات سے اتنی نفرت برتی گئی کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے ان کے منہ پہ رکھ دیے، یا انہی کے ہاتھ اٹھا کے ان کے منہ پہ رکھ دیے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیظ و غضب اور غصے میں آ کر اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیا. ایسے بھی غصے میں آدمی اپنے ہاتھ چبانے لگ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان قوموں نے سخت مخالفت کی انبیاء کرام کی. وقالوا، اور ان انبیاء کرام سے انہوں نے کیا کہا، انا کفرنا بما ارسلتم به، جو دین پیغام دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جی چوپٹ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم شک اور تردد میں ہیں اس دین سے، اس عقیدے سے جس کی طرف ہمیں تم لوگ بلاتے ہو اے انبیاء. ہمیں کوئی یقین نہیں آتا کہ تم کہتے ہو یہ ٹھیک بات، ہمیں شک اور تردد ہے. ٹھیک، تو یہ بات بھی کہی اور مخالفت پہ عملی کارروائی بھی کی. جی کہ خاموش رہو، مزید ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. اور انبیاء کہتے کیا تھے، دعوت کیا تھی کہ جس سے اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا؟ بات کیا تھی؟ بات صرف اللہ کی توحید تھی، اللہ کے
حقوق کے تحفظ کی بات کرتے تھے کہ دیکھو عبادت اللہ کا حق ہے، غیروں کو نہ دو. کسی کا حق دوسرے کو دینا ظلم ہے، ظلم سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ ظلم کی کشتی سدا چلتی نہیں، ٹھیک ہے نا. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، کسی کا حق کسی کو دینا نہ کرو، اللہ کا حق کسی کو مت دو. اتنی سی بات تھی. تو نے کہا نہیں، تم جو کچھ کہتے ہو ہمیں اس میں شک ہے، تردد ہے. انبیاء نے کہا سو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ قالت رسول افی اللہ شک. تو انبیاء کرام نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ اللہ کے بارے میں شک ہے؟ ہم تو بھائی اللہ کی بات کرتے ہیں، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ کیا اللہ کی ذات میں شک ہے کہ اللہ ہے، مستحق عبادت ہے، عبادت اسی کا حق ہے؟ یہ کوئی شک والی بات ہے؟ یعنی یہ تو شک سے بالا تر بات ہے. اللہ کا ہونا بھی، مستحق عبادت ہونا بھی، اور تنہا اور یکتا ہونا بھی، شک اس میں ہے ہی نہیں. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس میں شک ہے. وہ تمہاری یہ دھرتی بنانے والا ہے، اس میں شک ہے. فاطر اور بدی کہتے ہیں پیدا کرنا، ایسا پیدا کرنا جو بغیر نمونے کے ہو اور بغیر مٹیریل کے ہو، بغیر آلات اور اوزار کے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاطر. اور بدی بھی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خالق، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے، خالق، فاطر، بدی. تو خالق کہتے ہیں جو مٹیریل سے بنائے، پہلے ایک چیز موجود ہے اسی سے ڈھال کے دوسری چیز بنا دے. تو انسان کا اللہ خالق ہے کیونکہ پہلے مٹی تھی، ٹھیک ہے نا، اور مٹی کو پانی میں ملایا اور اس سے انسان بنایا، تو مٹیریل سے بنا. تو انسان مخلوق، اللہ خالق. زمین آسمان کا مٹیریل نہیں تھا، نمونہ بھی نہیں تھا. تو فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. لیکن اس پر خلق کا لفظ بھی ہے، خلق السماوات والارض. تو اللہ کے بارے میں شک جو فاطر السماوات والارض ہے، یدعوکم لیغفر لکم. اور دیکھو اللہ کی طرف جو ہم دعوت دیتے ہیں، اس کی جو ہم پہچان کراتے ہیں، اس کا جو حق دینے کے لیے بات کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. اور اس کا حق نہ دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہے. اس کا حق اس کو دو گے، فائدہ تمہارا اپنا ہے. تو یدعوکم، اللہ تمہیں اپنی معرفت اور اپنا حق دینے کا جو دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے اس بات کی طرف. تو لیغفر لکم من ذنوبکم، اس لیے اللہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ اللہ کا حق دو تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف کرے. تو فائدہ تمہارا ہے، نہ دو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں. جیسے اوپر گزر چکا ہے نا، اگر تم اور زمین کی ساری مخلوق کفر پہ اتر جاؤ تو خدا کا کچھ بگڑتا نہیں. اور اس کا حق پہچان لو گے، اس کو پہچان لو گے تو فائدہ تمہارا اپنا ہے. ایک فائدہ ہی کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی. اور یہ کہنا من ذنوبکم، یہ من بعض کے معنی میں، اچھا یعنی تمہارے کچھ گناہ. یہ کچھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو اللہ یوں معاف نہیں کرتا. جی، جیسے یوں معاف نہیں ہوتے. وہ کون سے؟ بندوں کے حقوق. اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن کسی بندے کا حق تم پر ہوگا تو اللہ وہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے من ذنوبکم، یعنی کہ ذنوبکم، سارے ہی گناہ. من ذنوبکم، تو بندوں کا حق
بندوں سے معاف کرا دو یا بندوں کو دے دو. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ کا حق دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ایک یہ کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا جو اس کے حق سے متعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ یؤخرکم الی اجل مسمی، تمہیں وقت اور مہلت دے گا ایک مقررہ وقت تک. مقررہ وقت جو دنیا میں ہے زندگی کا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی زندگی دے گا اور تمہیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور تم ٹھیک اپنی اس لمٹ تک پہنچ جاؤ گے جو زندگی کی ہے. یہ فوائد کس بات کے ہیں؟ اللہ کا حق اللہ کو دینے کے. اس پر قوموں نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ کیا بات ہے؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کے حق اللہ کو دلانے والے؟ وہ خود کیوں نہیں مانگتا؟ یعنی تم کیسا نمائندہ بن گئے؟ کوئی ایسا نمائندہ اللہ تعالیٰ بھیجا کہ اس کی نمائندگی پہ ہمیں شک نہ ہو کہ یہ واقعی اس کا نمائندہ ہو کر آیا ہے، اس کا حق طلب کرتا ہے. تم ہمارے اندر پیدا ہوئے، ہماری طرح کھاتے پیتے، ہماری طرح سوتے اٹھتے، ہماری طرح شادیاں بیاہ کرتے، اولاد ہوتے. ٹھیک، ان انتم الا بشر مثلنا، کچھ نہیں، تم تو ہماری طرح انسان ہو. تو پھر ڈائریکٹ ہم سے مطالبہ کرے، تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تمہیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا؟ تم تو انسان ہو. انسان کہاں، اللہ کا نمائندہ ہونا کہاں، دور کی بات ہے. یہاں دال میں کالا ہے، کہتے کچھ اور لگ رہا ہے. بات نمائندگی کی نہیں. تم اللہ کے نمائندہ نہیں ہو سکتے، تم انسان ہو، بشر ہو. کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے بھولے بھی کچھ کہتے ہیں. تریدون، بات یہ ہے تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان خداؤں کی پرستش سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے. تمہاری غرض صرف ہمارے خداؤں سے ہمیں ہٹانا ہے. تم اللہ کے نمائندے نہیں ہو. تم اللہ کے نمائندے اس لیے کہ تم ہماری طرح انسان. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کافروں کو انبیاء کی نبوت پر اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو اس لیے نبی نہیں. کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کو اعتراض تھا. اور ہمارے بھولوں کو دوسری بات ہے کہ تم انسان ہی نہیں ہو. نبی ہو پر انسان نہیں. وہ کہتے تم انسان ہو اس لیے نبی نہیں ہو. یہ کہتا ہے انسان ہی نہیں ہو، نبی ہو انسان ہی نہیں. پھر کیا ہو جی؟ کہتے ہیں بس انسان کے لباس میں آئے. چلیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. اور پھر کیا کہا؟ فاتونا بسلطان مبین، اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو اور نمائندے ہو تو کھلی بھی کوئی نشانی دکھاؤ کہ ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی بھائی یہ تو اللہ کا نبی ہے. یہ نشانی تو نشانی لاؤ. اب کتنی نشانیاں ہر نبی کو اللہ تعالی نے دی ہیں، لیکن نہ ماننے والا اور مانگتا ہے، اگلی پہ اطمینان نہیں ہوتا. اور جب نبی کو نشانی دکھا دی تو یہ تو جادو، یہ تو جادو. کوئی نشانی دکھاؤ. بھائی وہ دکھائیں گے تو اس کو بھی تم جادو کہہ دو گے. پھر کون سی نشانی بھی دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سام بنایا، ہاتھ ڈالے اور چمکتے نکالے. یہ کیا تھا؟ نشانی تھی نا. کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، کھلا ہوا جادو، جادو کا ہے جی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں سے بات کی اور کوڑوں پہ ہاتھ پھیرا تو سیدھے ہو گئے، مادرزاد اندھوں پہ ہاتھ پھیرا تو سیدھے ہو گئے. کتنا بڑا جادو ہے. دیکھو ہاتھ پھیرتے ہی ہو گیا. تو یہ نشانیاں تو ہے نا نبوت کی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو کہو ان ھذا الا سحر مستمر اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً کل آیتن یقول سحر مستمر، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے کیا کہتے ہیں؟ سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پیچھے بھی لوگ جادو کیا کرتے تھے جی، یہ بھی ہے، تو یہ ہے بہت زیادہ، دیکھو اور زمین پہ کوئی دکھا، اس نے تو آسمان پہ بھی دکھا دیا، اور مانگا بھی خود تھا مکہ والوں نے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں ہمیں، یہ مانگا بھی خود تھا، اور جب دکھایا تو انکار ہو گیا۔ تو بہرحال کیا کہتے تھے؟ اگر تم واقعی انسان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نمائندے اور نبی ہو تو فاتونا بسلطان مبین، تو کوئی کھلی ہوئی نشانی دکھاؤ، اور کھلی ہوئی نشانی دکھائی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو ہوا ٹھیک ہے، پھر تھک گئے آپ۔ ابھی ایک آیت نہیں ہے بلکہ دو آیتیں متصل ہیں، اور ویسے ابھی بہت ساری آیتیں اسی سے متعلق ہیں۔ یہ امتوں کے ساتھ انبیاء کا سوال و جواب ہو رہا ہے نا، تو بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 14 تک ہے، 11 12 13 4 آیتیں ہیں، اور یہ پورے ایک دن کا پروگرام ہے، تو اس میں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا نا، اگلی آیت میں انبیاء کی طرف سے اب جواب ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔